السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا آج کا موضوع ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے. ہر انسان کسی نہ کسی طرح غصے کا شکار ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو غصہ کم آتا ہے، کچھ کو زیادہ آتا ہے. بہت سے لوگ اپنے غصے کے ہاتھوں تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ نہیں جانتے کہ غصے سے بچا کیسے جائے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ غصے سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سمیع علیم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. سورۃ الاعراف 199 to 201. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ درگزر اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار ہی دے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا غصہ دلانے پر، تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے. فاستعذ باللہ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یقیناً جو لوگ ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے، صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو نیکی کی بات بتانے لگتا ہے، تو ایسے میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی بات پر سمجھا رہے ہیں، کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو دوسرا شخص ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، اوفینڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن اکثر وہ مانتا نہیں. تو بعض اوقات انسان پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے. تو وہ شخص جو ایک بہت اچھی بات دوسرے کو بتانے جا رہا تھا، نیکی کی بات بتا رہا تھا، اب وہ شیطانی اکساہٹ سے کیا ہو گیا؟ غصے سے لال ہو گیا. اور عموماً ہمارا یہ رویہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر ہم انہی کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دیتے. بعض اوقات بحث مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس سچویشن کو اوائڈ کرے، یعنی بحث مباحثے سے گریز کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو لا علم ہے، جو ابھی بات کو سمجھ نہیں رہا، اس کو بس صرف بتانا ہی کافی ہے، اس سے بحث مباحثے کی نہیں ضرورت. لیکن اگر کچھ بات آگے بڑھ ہی جائے اور شیطان انسان کے دل میں کوئی اکساہٹ ڈال دے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو غصے سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لیجئے، اللہ سے مدد مانگیے. کیونکہ ینزغنک من الشیطان، یہ اکساہٹ، یہ غصے کی کیفیت آئے گی شیطان کی طرف سے. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن لوگوں کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جب انہیں کوئی خیال چھو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ان کے دل سے گزر بھی جاتی ہے، تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں جاہلوں کے ساتھ سر پھوڑوں، یا جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے میں بھی بدتمیزی پر اتر آؤں، یا جو غلط کر رہا ہے میں بھی اس جیسے اخلاق پر آ جاؤں. تو اس لیے انسان فوراً اللہ سے مدد مانگے.
تو اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے غصہ غضبناک کر دے تاکہ تمہیں جاہلوں سے اعراض کرنے سے روک دے اور تمہیں ان سے انتقام لینے پر اکسائے تو تم شیطان کے غصہ دلانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اللہ وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے، جس سے تم شیطان کے غصہ دلانے سے پناہ مانگتے ہو. وہ اس جہالت کرنے والے کی جہالت کو بھی سن رہا ہے جو تمہارے ساتھ جہالت برت رہا ہے، تمہاری خیر خواہی کے جواب میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اور جس چیز سے پناہ مانگنی ہے وہ ہے اس کا غصہ دلانا یا اس کی مخلوق کے کلام میں سے کسی بھی چیز سے اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے والے کا حال بھی پتا ہے اور تمہارا حال بھی پتا ہے. وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم سے شیطان کے غصے کو دور کر دے گی اور مخلوق کے دیگر معاملات کو بھی جانتا ہے. تو یہ اسی کا حکم ہے، یہ علاج اسی نے بتایا ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو تم پر تو اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ سب سے بڑا بچاؤ ہے، سب سے بڑا بہترین شیلٹر ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو برائی پر، بد اخلاقی پر اکساتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے کہ سورۃ الناس میں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس وسواس یعنی بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے الخناس جو بار بار پلٹ کے آتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے مدد لیں، اللہ کی پناہ لیں، اللہ کو پکاریں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے. یعنی بعض اوقات تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کسی دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس شخص کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر شیطان آتا ہے، وہ اس کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے، وہ آ کے آپ سے شیئر کرتا ہے، وہ وائرس آپ کو بھی لگ جاتا ہے. تو اس کا حل قرآن میں بارہا یہی بتایا گیا کہ ایسے موقع پر جب انسان کمزور پڑ جائے اور شیطان کی چال میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگے. اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ کی طرف لے جائے، کیونکہ خود آگ سے بنا ہے، بندوں کے دلوں میں آگ بھڑکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کا آخری انجام بھی آگ ہی ہو. سورۃ فاطر آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں. یعنی وہ اپنے ساتھیوں کو جو اس کے چال میں آ جاتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے پھیر میں آ جائیں. پھر قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بندوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ اپنے کسی کام میں، بڑے اچھے ہی مفید کام میں منہمک ہوتے ہیں، آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں مثلا، اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس پر آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی کھلا ہے اور کبھی آپ تھوڑا بند بھی کر دیتے ہیں لحاظ سے، اور پھر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ وہیں بیٹھے بیٹھے شروع کر دیتے ہیں اور وہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور گھر میں ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. عین اس وقت جب آپ کو خیر و بھلائی کا کام کر رہے ہیں اس وقت شیطان آ ٹپکے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء 53 میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو،
کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہمیں بری سچویشن سے نکلنے کا اور اس کو اوائڈ کرنے کا اور اس سے بچنے کا. میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر اپنے ہی بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ. لیکن ہم کتنی بار اسی حکم کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ بات اچھے سے کرنی ہے. کیوں اچھے سے کرنی ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی میں کمی نہیں کرتا. لہذا شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ دو. اپنا طرز عمل درست کر لو، اپنا معاملہ، اپنا بیہیویئر درست کرو. تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ بات اچھے سے کرو. ہم نے ایک ہی بات کہنی ہوتی، لیکن اچھے سے کہیں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا. اور اگر غصے سے کہیں گے اور تکبر سے کہیں گے اور دوسرے کے اوپر دھوس جما کے کہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بڑا سمجھ کے یا کسی وجہ سے آگے سے نہ بولے، لیکن وہ دل میں ضرور رکھ لے گا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے کسی کو لحاظ کے مارے، لیکن جب بھی کوئی شخص بد اخلاقی کرتا ہے تو کبھی بھی وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا. دلوں میں جگہ صرف اچھے اخلاق سے بنتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بتا دی کہ اچھے اخلاق کی کیا ہے؟ اچھی بات کرنا. جب بات کریں اچھے سے بولیں. اور یہاں پر یہ جو ینزغ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے غصے یا کسی اور سبب سے فساد پیدا کرنا. یعنی ینزغ کا معنی کیا ہے؟ غصے کی وجہ سے فساد پیدا کرنا، کیونکہ انسان جب غصے سے بولے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہی ہوگا. پھر اسی طرح شیطان دو بندوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، یعنی جھگڑا بھی کرواتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے. سورۃ المائدہ 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، یعنی تمہارے آپس میں دلوں کے اندر دوریاں آ جائیں، گرج آ جائیں. اور یہ وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ انسان کو اکساہٹ دلاتا ہے. یہ اکساہٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں آ کے بات ڈالتا ہے، دیکھو دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور جب تک تم اس کو منہ توڑ جواب نہیں دو گی نہیں باز نہیں آئے گا. لہٰذا انسان اپنے سارے اصول، طریقے، ضابطے، اخلاق، ہر چیز بھول کے غلط کام کرنے لگتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ دراصل شیطان کی اکساہٹوں میں سے ایک اکساہٹ ہے. ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے ایسی بات کہی جو انہیں ناگوار گزری. اور یہ تجربہ ہم میں سے ہر روز ہر ایک کو ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو ہمیں چبھ جاتی، اچھی نہیں لگتی. اور کچھ لوگوں سے تو ہمیں ویسے اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے اور پھر جو کہ رکھنا نہیں چاہیے، لیکن وہ کچھ پچھلی سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ پچھلی پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹرسٹ کا لیول کم ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایسے شخص کے ساتھ کوئی بات کی جائے یا وہ کوئی ہم سے بات کرے تو ایک دم دل میں شیطان ڈال دیتا ہے، دیکھا دیکھا یہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، اس نے پہلے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا. تو اس کی جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی ہمیں غلط لگتی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز سے بھی کسی نے ایک بات کی کہ جو انہیں اچھی نہ لگی. تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان مجھے میرے حکمران ہونے کی حیثیت پر اکسائے؟ کیونکہ وہ حکمران تھے نا اس وقت. تو خصوصاً جس انسان کے پاس کوئی عہدہ ہو یا کوئی مقام ہو یا درجہ بڑا ہو، جیسے گھر میں شوہر کا درجہ ہے یا پھر ماں کا درجہ ہے بچوں پر، یا کسی استاد کا ہے یا کسی لیڈر کا ہے، کسی بھی طرح. تو کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان مجھے میرے حکمران ہونے کی حیثیت پر اکسائے تاکہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں اور کل قیامت کے دن مجھے تمہاری طرف سے سختی پہنچے؟ یعنی یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کے اوپر ناروا ظلم کیا، زیادتی کی، بلا وجہ دوسرے کو ستایا تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ تو کتنے عقل مند تھے یہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب رکھتے تھے اور
غصہ ہونے کے باوجود بھی اپنے غصے کو پی جاتے تھے. ابھی جو آیات آپ نے سنی تو ان میں کیا تھا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو غصہ پی جاتے ہیں. آتا ہے انہیں غصہ کچھ لوگوں کی حرکتوں پر، ان کی کسی سستی پر، ان کے کام نہ کرنے پر، ان کے ان ایفیشینٹ ہونے پر، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کنٹرول کر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں پھر زیادتی ہماری طرف سے نہ ہو جائے. تو انسان محتاط زندگی بسر کرے. یہی محتاط زندگی دراصل تقویٰ کی زندگی ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ غصہ آگ کا انگارہ ہے جو شیطان بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. یعنی وہ خیال، وہ منفی خیال، وہ منفی بات جو انسان کے دل میں وہ ڈالتا ہے، تو آپ نے دیکھو گا کہ ایسے ایک دم جیسے دل میں آگ سی لگ جاتی جو کسی کی بات کرنے سے ٹریگر کر جاتی ہے یا ویسے بھی. تو ابن عثیمین کہتے ہیں غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جس کو شیطان ابن آدم کے دل میں ڈالتا ہے تو دل جوش کھانے لگتا ہے. اسی وجہ سے آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے جسم میں خون کھولنے لگتا ہے. یعنی انسان تپ جاتا ہے، اس کو جیسے کہتے ہیں تپ چڑھ جانا. اور یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ غصے کی وجہ سے. اور غصہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کہیں بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہو اور اس میں تو میں ہو رہی ہو، تو شیطان اس موقع پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اور بڑھے، حتیٰ کہ لوگ ہاتھا پائی پہ اتر آئے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو قتل ہوتے ہیں وہ کسی بڑی بات پہ نہیں ہوتے، چھوٹی سی بات پہ. اور وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ غصے میں لوگ ویپن اٹھا لیتے ہیں کہ میں اس کا کام ہی تمام کر دوں. آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے خاموش رہنے پر مسکراتے رہے، لیکن جب آدمی حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بات کا جواب دے دیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ وہاں سے کھڑے ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، ہمارے سر پہ چلا رہا ہو اور خواہ مخواہ کی فضول باتیں کر رہا ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کو جواب نہیں جا رہا. اگر وہ کوئی بد دعا دیتا ہے یا لان تان کرتا ہے کچھ بھی، تو فرشتہ جواباً اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھ نہ سکا، میں وہاں سے اٹھایا. تو غصے کے وقت دونوں فریق اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو شیطان دونوں طرف ہوتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے، ریسلنگ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو گرا دیتا ہے، ہر ایک کو پچاڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، پس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا. یعنی وہ اس پر غالب آ گیا، اپنے شیطان پہ غالب آ گیا، سامنے والے کے شیطان پہ غالب آ گیا. اتنے کا مقابلہ اس نے کر لیا، یعنی اس نے تینوں کو پچھاڑ دیا. اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے، یعنی طاقتور شخص ہوتا ہے، اور اصل میں کامیاب وہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کریں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو رپلائی کرنا بھی ہو تو احسن طریقے سے کریں. قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. برائی کو اس طریقے سے ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو.
ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں. اور تم کہہ دو اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں، میرے پاس بھی پٹ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو حکم دیا ہے کیا کہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان میرے دل میں آ کے کوئی خیال بھی ڈالے، کیونکہ وہ خیال کیا، آگ کا انگارہ، اس کے آتے ہی ہم چاہے کوئی شخص سامنے نہ ہو نا، اکیلے بھی بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کوئی ایسی بات کسی کی آ جاتی ہے دل میں، وہ خود بخود ہی کھولنے لگتے ہیں اندر ہی اندر. تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ مجھ پہ حاوی نہ ہو، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں. اور ہمزات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ غصے کو بھڑکانے والی ایسی چیزیں جن میں انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا، تو یہ ہوتی ہیں ہمزات. تو ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی وہ باتیں، وہ خیال، وہ وسوسے جن کے آنے کے بعد انسان کا ایکشن الٹ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. شیطان دراصل انسان کو سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے. سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے آپ کے نزدیک گالی گلوچ کی، یعنی آپ کے پاس ہی کھڑے تو آپس میں لڑنے لگے، ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی سرخ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں اگر یہ ان کو ادا کر لیتا تو اس کے یہ غصے کی حالت جاتی رہتی، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگوں نے اس آدمی سے کہا کیا تم سن رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں دیوانہ نہیں. یعنی غصے میں تو پھر انسان نصیحت بھی قبول نہیں کرتا. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب غصہ آتا ہے تو کرتے کیا ہیں، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، ہمزات الشیاطین سے بچاؤ کا طریقہ کیا کرتے ہیں. شروع میں بھی یہ بتایا کہ فاستعذ باللہ، اور یہاں بھی کیا بتایا گیا، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. ان کے حاضر ہونے سے بھی اللہ مجھ کو بچا اور ان کے دور رہ کے میرے دل میں خیال ڈالنے سے بھی بچا. پھر شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندے اللہ سے معافی مانگے، اور کبھی نہیں چاہتا کہ بندے غلط کام سے باز آئیں. وہ ہمیشہ بندوں کو اکسا کر غلط کام ہی کرواتا ہے. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا. وہ کیسے ہوا تھا؟ جب اس نے، جو ان کی اپنی قوم کا شخص تھا، بنی اسرائیلی، اس نے جب دوسرے شخص کے خلاف حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت موسیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا، اور دوسرا جو کچھ زیادتی اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ اس پر غصے ہوئے اور پھر اس شخص کو مار ڈالا. مارا یہ نہیں کہ نیت کر کے مارا، گھونسا لگایا، وہ مر گیا. دوسرے دن وہ بندہ پھر آ گیا. تو پہلے دن جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ حادثہ ہو گیا کہ وہ مارنا نہیں چاہتے تھے، قتل خطا تھا، یہ قتل ہو گیا، تو کہنے لگے فَبَكَسَ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، کہا یہ شیطان کے کام میں سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان دراصل غصے کے ذریعے انسان سے بڑے بڑے غلط کام کرانا چاہتا ہے. غصہ بذات خود بھی ایک غلط کام ہے، لیکن اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ صرف غصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے انسان اور بہت سے غلط کام کرتا ہے. کبھی ناروا بد زبانی کرتا ہے، کبھی تکبر کا شکار ہو کر دوسروں کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، کبھی قتل کروا دیتا ہے، کبھی رشتوں کو کٹوا دیتا ہے. تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. پھر اسی طرح کبھی انسان غلط قسم کھا بیٹھتا ہے غصے میں. ایسا کسی سے آپ کی کوئی انبن ہوئی تو آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو اس سے کبھی نہیں بولوں گا، قسم کھا بیٹھتے ہیں آپ. تو اب یہ اس سے بولے بغیر بھی گزارا نہیں. اب بعد میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہم سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہو گیا تھا کہ ان کے بھانجے نے ان کو زیادہ خرچ کرنے، صدقہ کرنے سے
اس پر اعتراض کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ یوں کہتا ہے, میں اس سے کبھی نہیں بولوں گی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں کے بیچ میں آ کر ان کی جب صلح ہوئی تو انہوں نے بے شمار غلام آزاد کیے, کیونکہ انہوں نے نظر مان لی تھی. تو قسم بھی ایک طرح کی نظر ہی ہوتی ہے, یا نظر بھی قسم کھا کے بعض اوقات مانی جاتی ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر کا بھی ایک واقعہ ہے. ہوا یہ کہ ان کے بیٹے عبد الرحمان کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ہاں کچھ مہمان آئے, تو آپ شام سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. کوئی کام تھا تو آپ گھر سے چلے گئے اور یہ کہہ گئے کبھی مہمان کھانا کھا لیں. جب وہ لوٹ کے آئے تو عبد الرحمان کہتے ہیں میری والدہ نے, جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں رہ گئے تھے؟ مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. تو آپ نے پوچھا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا پیش کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھاتے. یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آ گیا. انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھا لی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ نہیں کھاتے, میں بھی نہیں کھاؤں گا. عبد الرحمان کہتے ہیں میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا اور انہوں نے پکارا کہ اے بے وقوف کدھر گئے ہو تم؟ میری والدہ نے بھی قسم کھا لی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی. اب آپ دیکھیے ایک شخص کے غصے سے وہ ڈر کے ادھر جا رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گی. جب مہمانوں کو پتا چلا کہ گھر میں یہ ہو رہا, انہوں نے کہا ہم نے بھی قسم کھا لی ہم نہیں کھاتے. سارے کے سارے غصے میں آ گئے. اب کیا ہوا؟ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ غصہ کرنا تو شیطانی کام تھا, یہ تو شیطان نے ہم سب کو یعنی کہ ہمارے اوپر ایک ایسا وار کر دیا. تو پھر آپ نے کھانا منگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا, اور اس کھانے میں پھر اتنی برکت ہوئی, کہتے ہیں کہ جب وہ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے اور کھانا بڑھ جاتا, وہ کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. ابو بکر کہتے ہیں اے بنی فراس کی بہن اپنی بیوی کو یہ کیا ہو رہا ہے, کھانا تو اور بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ اب اس سے بھی زیادہ ہو گیا. جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا گیا, پھر آپ نے بھی اس میں سے کھایا. اور یہ ساری برکت کیوں آئی؟ جب حضرت ابوبکر نے اپنی غلطی مان لی اور غصہ چھوڑ دیا اور اپنی قسم توڑ دی. یہ قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے نا, قسم توڑ دی اور اس کے بعد کھانا کھا لیا. انہوں نے بھی کھا لیا, گھر والوں نے بھی کھا لیا, مہمانوں نے بھی کھا لیا, سارا معاملہ ختم ہو گیا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غصہ اچھا ہوتا ہے کہ جو آنے کے بعد جلدی چلا جائے. انسان فوراً اپنی غلطی کو مان لے, توبہ کر لے, اور اس کے بعد اگر اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو تو اس کو کر لے. اچھا بعض اوقات ہم قسم بھی نہیں کھاتے اور ہم کسی کے سامنے بس ایک دعویٰ کر دیتے کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی, کبھی میں فلاں کو یہ نہیں دوں گی, یا کوئی بھی نیکی کے کام سے ہم رک جاتے ہیں. تو اس پر قرآن میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا, کہ تم اللہ کے نام کو ڈھال نہیں بناؤ. کس بات کی؟ اپنے قسموں کے لیے ڈھال نہیں بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے. یعنی بعض اوقات انسان نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے, تو ایسی قسم جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اس پر اب کہی ہوئی بات, منہ سے نکلی ہوئی بات واپس کیسے لے, تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو جو شخص اپنی انا کو پھر ختم کر کے دوبارہ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے کاموں میں, معاملوں میں, اس کے گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے. یعنی بعض اوقات آپ یہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ غصہ آئے ہی نہ, تو آئے گا, لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آ جائے تو اب آگے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کو اس معاملے کو سیٹل کیسے کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ غصہ نہ کرنا جو ہے, یعنی سرے سے نہ کرنا, یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور غصہ آنے پر معاف کر دینا اور اس کو پی جانا, یہ محسنین کی صفت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. وہ لوگ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, گالی گلوچ وغیرہ سے, فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, اور جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ وصیت کی تھی اور بار بار اس کو کہا تھا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو اس موقع پر آپ نے اس کو 3 دفعہ ایک ہی نصیحت کی. ہو سکتا ہے وہ شخص بہت غصے والا ہو. انف
اشرف بن قیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے فائدہ دے اور مختصر بھی ہو کہ میں یاد رکھ سکوں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے کہا اچھا کچھ اور فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ. وہ کہتے ہیں جتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے ایک ہی نصیحت بار بار کی, غصہ نہ کرو, کیونکہ غصہ ہر شر کو جمع کرنے والا ہے. غصے سے بہت سا شر اکٹھا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے, یعنی ساری برائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں. اس لیے جو لوگ غصہ چھوڑ دیتے ہیں, یعنی یا تو کرتے ہی نہیں یا کم کر لیتے ہیں یا اس پہ قابو پا لیتے ہیں یا اس کا اظہار نہیں کرتے یا اگر کر بیٹھے تو معاف کر دیتے ہیں, تو ان کا انجام کیا, ان کا ریوارڈ کیا ہے. کیونکہ اگر ہمیں ریوارڈ کا پتہ ہوگا تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا کہ ہم ایک چیز چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں ملے گا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے, اور اللہ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو گویا ہمیں اللہ کی محبت ملے گی اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے. پھر اسی طرح اللہ کی مدد بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر ظلم کیا گیا اور اس نے اللہ عز و جل کی خاطر اس کو نظر انداز کر دیا تو اللہ اس کی بھرپور مدد فرماتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ملنا چاہتا ہوں اور وہ نہیں ملنا چاہتے. میں ان سے نیکی کرتا ہوں مجھ سے برائی کرتے ہیں. میں ان سے تحمل سے پیش آتا ہوں مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا جیسے تو نے کہا تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے, اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا. تو گویا جو شخص غصہ کنٹرول کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر جواب میں نے نہیں دیا تو مجھے نقصان ہوگا. نہیں, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اور انسان کتنا زیادہ محتاج ہوتا ہے اللہ کی مدد کا. پھر اللہ کے غضب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے دور کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز اللہ کی ناراضگی سے بچائے گی, تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. تو جو دوسروں پر ناراض نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر ناراض نہیں ہوتا, اور جو دوسروں پر خواہ غضبناک ہوئے چلے جا رہا ہے تو پھر تیار رہے کہ پھر رب کریم بھی اس سے ناراض ہو. پھر یاد رکھیے کہ غصہ نہ کرنا باہمت لوگوں کی صفت ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو پسند کرتے ہیں اور ان صفات کو پسند کرتے ہیں جو کسی کے اندر تحمل اور بردباری کی شکل میں ہو اور جلد بازی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اشج سے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, بردباری اور تحمل مزاجی, یعنی دوسرے کی بات سن کے برداشت کر لینا, اور ٹھہر کے کام کا انات ہے دوسری, تحمل بردباری اور ٹھہر کے کام کرنا, جلد بازی سے پرہیز کرنا. جب انسان جلد بازی سے پرہیز کرتا ہے تو پھر اس کے اندر حقیقی معنوں میں حلم آتا ہے, بردباری آتی ہے. اور جب انسان کسی کی بات سن کے سہ لیتا ہے تو یہی دراصل برداشت ہے. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جس انسان کے اندر ہو. پھر یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے, یعنی غصے پہ کنٹرول کرنا. عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے
تو اس معافی کی مناسبت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ کیسے؟ زخم جو لگ جائے، مثلا کسی شخص سے کوئی چیز چھٹ گئی، آپ کو آ لگی، کسی نے کچھ پھینکا ہوا تھا وہ آپ کو چپ گیا، زخم لگ گیا، کوئی سامنے سے آ رہا تھا، آپ ایک دم پیچھے ہٹے، پیچھے کوئی ایسی چیز تھی جس سے آپ ٹکرا کے چوٹ کھا گئے. ایسے میں انسان کو بڑا غصہ آتا ہے، کبھی کو پش کر دیتا ہے اور آپ جا لگتے ہیں کسی چیز پہ، تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ اب تو میں اس کو چھوڑوں نہ نہیں جب تک میں اس کو بھی وہیں دھکیل کے نہ رہوں. لیکن جو شخص اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا اور معاف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کس درجے کے؟ جس درجے کی معافی دیتا وہ. پھر غصے سے پرہیز، غصے سے بچاؤ نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے. نمبر 1 چھپے اور ظاہر میں اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 رضامندی اور غصے میں اعتدال، اور فقیری اور غنا میں میانہ روی اختیار کرنا. پھر اسی طرح جو شخص غصے سے پرہیز کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے عیب چھپا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. آپ دیکھیے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہماری اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اور لوگوں کو وہ چہرہ پھر کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمارا سٹائل کبھی نہیں بھولتا، اور لوگ جب ہمیں یاد کرتے ہیں تو پھر وہی شکل ان کے سامنے آتی ہے کہ اچھا وہ فلاں جس نے فلاں موقع پر اتنا غصہ کیا. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ سوچتے تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا پکچر آتی، کس طرح آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض چہرہ اس کا نظر آتا ہے، خوشگوار چہرہ نظر آتا ہے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والا محسوس ہوتا ہے. یعنی اس کی کیا یاد یا کیا اثرات آپ کے دل پر ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنے ان کاموں کی بنا پر پہچانا جاتا ہے جو اس کے اندر دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں. پھر اسی طرح جو شخص غصہ کنٹرول کر لیتا ہے دشمن بھی اس کا دوست بن جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی برابر نہیں ہوتی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی پڑی ہوئی ہو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن کا مطلب کیا ہے؟ غصے کے وقت صبر کر لینا، برائی کو معاف کر دینا. اور جب لوگ برا اخلاق اختیار کریں تو اس وقت جواباً اچھا اخلاق اختیار کرنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی ہر آفت سے بچا لے گا، اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے. ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود بھی گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی وہاں اس کا خوف دور ہو جائے گا. جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے غصے پر کنٹرول کرنا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرے جو مجھے جنت میں لے جائے، کیونکہ ان لوگوں کو جنت کا یقین بھی تھا اور شوق بھی تھا. کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے، لا تغضب ولک الجنہ. کتنی بڑی بات. اب دیکھیے کہ غصے کی 3 اقسام ہوتی. ایک وہ غصہ جو کرنا ہی چاہیے، دوسرا وہ جو مباح ہے،
اور تیسرا جو ناپسندیدہ ہے. اب یہ پہلی قسم کا غصہ وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو. جب اللہ کی کوئی حد ٹوٹ رہی تو انسان کے دل میں اگر کوئی چیز جوش مارتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یا آپ کسی شخص کو انتہائی قبیح حرام ناجائز کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو. تو ایسی صورت میں انسان دوسرے کو، یعنی غصہ اصل میں کیا، پھر وہ اس کو ایسی انرجی دیتا ہے کہ انسان کچھ جا کے کر لیتا ہے. اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس شخص کو سمجھائے، اس کو بتائے. اب جو شخص ایسا غصہ کرے گا اور سمجھانے میں تھوڑا فرم بھی ہوگا، اس کے مطلب نہیں کہ بد اخلاقی برتنا شروع کر دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دراصل صاحب ایمان شخص ہے، کیونکہ ایسا شخص ہی اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا. ہاں جب اللہ کی کوئی حد قائم کرنے کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیتے تھے. پھر اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے کرنے پر اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ بھی بجا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تقدیر کے ایشو پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر اناروں کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ یقیناً تم لوگوں سے پہلے کی قوم میں اس مسئلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث اور تکرار نہ کرنا، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. کچھ چیزوں کا علم اللہ نے بندوں کو لمیٹڈ ہی دیا ہے، وہ مسائل بندے نہیں حل کر سکتے. تقدیر کا مسئلہ بھی اسی میں سے ہے، بس اس پر ایمان رکھنا ہمارا کام ہے. تو بہرحال یہاں قصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر غصہ کیا، اور غصہ کیسے کیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پراپر انداز میں جا کے نصیحت کی. غصے کی حالت میں ڈانٹ ڈپٹ اور چیخنا چلانا یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے یا کوئی غلط ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانے میں اگر انسان فرم ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک ابو مسعود تھے، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں. اس پر آپ اتنا غصے میں ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا، لوگوں، تم میں بعض لوگ نمازوں سے لوگوں کو روکنے اور دور کرنے کا سبب ہے، بس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں. اسی طرح شریعت کی خلاف ورزی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا، پھر آپ کے صحابہ بھی. مثلاً سالم بن عبداللہ اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، پیریڈز میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. پھر آپ نے فرمایا، اس کو حکم دو، پھر وہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، اس کے بعد اگر چاہے تو جماع کیے بغیر اس کو طہر کی حالت میں طلاق دے دے. بس یہ وہ طلاق ہے جس کی عدت کے بارے میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اسی طرح مسجد میں گندگی پھیلانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ ناراضگی کا اظہار صرف چہرے مبارک پر ہوتا تھا. یہ نہیں کہ آپ بہت شاؤٹ کرنے لگتے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بد اخلاقی نہیں تھی. چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جس سے پتہ چلتا کہ آپ غصے میں آ گئے. آپ نے مسجد میں قبلے کی رخ دیوار پر ایک ریٹ دیکھی، یعنی ناک سے جو سٹف نکلتا ہے، تو آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. پس ایک انصاری خاتون کھڑی ہوئی اور اس کو رگڑ کر اس نے اس جگہ خوشبو لگا دی. آپ نے دیکھ کر فرمایا، کتنا عمدہ کام ہے، اس خاتون نے کتنے ویل ڈن، جیسے ہم کہتے ہیں، بہت اچھی، خوب. اسی طرح کسی کا نقصان کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، جبکہ آپ اس دن میرے پاس تھے. وہ کہتی ہے، جب میں نے وہ لڑکی دیکھی جو کھانا لے کر آئی تھی تو میں غصے سے کانپنے لگی،
یعنی کہ میری باری ہے، تم کھانا پکا کے لا رہی، میں نے غصے میں برتن توڑ کے پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ آج وہ مجھ پہ کوئی لعنت کرے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا. تو جب کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو اس وقت انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس وقت اس کو انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر. پھر اسی طرح دین میں جو رخصتیں ہیں ان کو اختیار نہ کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کے بارے میں اجازت عطا کی کہ وہ کر لیا جائے، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے بچنے لگے، وہ نہیں کرتے تھے. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے اثرات نظر آ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کا حال کیا ہے کہ جس کام کے کرنے میں میرے لیے اجازت رکھی گئی ہے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. اللہ کی قسم ان میں سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ ان میں سے اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رخصتوں کو اختیار نہیں کرتا، مثلا موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے. یہ جو جرابیں ہم پہنتے ہیں جیسا تھک جرابیں تو ان پہ آپ مسح کر سکتے ہیں. صبح کے وقت آپ کیا کریں، وضو کریں فجر کی نماز، پھر وضو کی حالت میں ان کو پہن لیں، پھر ظہر اثر وغیرہ جلدی جلدی آ جاتی ہیں، اس میں آپ دوبارہ ان میں وضو کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ ساری سردیوں میں آرام سے رہ سکتے. لیکن کئی لوگ ان کو پتہ ہی نہیں، یا پتہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جو مسح تو صرف چمڑے کے موضوع پر ہوتا ہے. نہیں، حدیث میں جراب کا لفظ بھی آیا ہے، اور جراب چمڑے کی نہیں ہوتی، چمڑے کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے چمڑے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دین کی رخصت سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ سفر میں قصر نماز نہیں کرتے، اپنے اوپر مشقت ڈالے رکھتے، تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے. اسی طرح بیمار کے لیے رخصت ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد نہ جائے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے. تو انسان کو رخصتوں کو جو اللہ کی طرف سے رخصتیں ہیں دین میں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح کچھ اور مواقع ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، پھر آپ کے صحابہ میں سے بھی انہوں نے کیا. مثلا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا بلال. ایک دفعہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی کو کبھی بھی مسجد نہیں جانے دوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے سن لیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تم کون ہوتے ہو مسجد سے روکنے والی؟ تو وہ واقعی ان سے بہت عرصہ تک نہیں بولے، کیونکہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا ہے وہ آپ کی تعلیمات کا بھی اکرام کرتا ہے. جب کوئی صحیح حدیث ہمیں آپ کی تعلیمات میں سے مل جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض غصہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اگر انسان ان کو کر لے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن کیسے؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لے لیتے، یہ بدلے کی اجازت ہے، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا. اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں. اب اسی طرح ایک غصہ ہوتا ہے، غصہ جس کو غصہ مذموم کہتے ہیں، ناپسندیدہ، کہ وہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ غصہ ہوتا ہے کہ جس کے اثرات، جس کے نتائج انسان کی ذات پر بھی مرتب ہوتے ہیں، گھر والوں پر بھی اور معاشرے والوں پر بھی. اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جب انسان کا نقصان ہوتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے تبھی ہم غصہ کرتے ہیں، تو پھر کیوں روکا گیا اس سے؟ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اپنے اچھے اعمال کرتا رہے اور کسی کے برے رویے پر یعنی کہ برہم نہ ہو. پھر غصے کا علاج کیا ہے؟
غصے کا علاج ہے نمبر 1 وہی جو شروع میں بتایا، اللہ کی پناہ لینا، اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس دعا کو پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ اعوذ باللہ کہے تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے خاموش ہو جانا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، 3 بار فرمایا۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے، بولے نہ۔ پھر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کھڑے ہو جانا، اپنی پوزیشن چینج کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے اور اگر لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کو یاد کرنا اور اللہ کے معاف کرنے کو یاد کرنا کہ کتنے لوگ شرک کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے وجود کا انکاری ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے اور اس کے معاف کرنے کی صفت کو یاد رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ کر اپنے ایک غریب رشتہ دار مستح کی کفالت کر رہے تھے۔ مستح ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے تھے، اور الزام بھی بہت بڑا تھا اور جھوٹا الزام تھا۔ جب بات کھلی، حضرت ابوبکر کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا، اور یہ غصے میں کہا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں، رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، یعنی اس کے نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو دوسروں پر رحم کریں اور دوسروں کو معاف کر دے۔ پھر قیامت کے دن کی سزا کو سوچے انسان، کیونکہ انسان غصے میں آ کے بعض اوقات انسانوں اور بعض اوقات جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتا ہے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ سفر کو نکلے، جب وہ جانور کو چارہ دیتے تو ہودے سے گرتا رہتا، یعنی وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکل جاتا۔ اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ قصاص واجب ہوگا تو میں تجھے بھی اسی طرح دکھ پہنچاتا۔ تو انسان کسی کے ساتھ بھی جب کوئی زیادتی کرنے لگے تو سوچے کہ جتنی قدرت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ قدرت اور طاقت اللہ کی ہے، اور وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ آج یہ سامنے کا شخص مجھے کچھ جواب نہیں دے پا رہا، بدلہ نہیں لے پا رہا، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک ایک چیز کا بدلہ لیا گیا، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی جو ظلم اور ناانصافیاں ہوں گی ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بردباری کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حلم دے، غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے، حلم اپنانے سے آتا ہے۔ جو خیر چاہتا ہے وہ خیر دے دیا جاتا ہے، یعنی جو یہ ارادہ کر لے گا، یہ چاہے گا کہ میں غصہ نہ کروں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ کنٹرول دے دے گا، اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور تدبیر یہ کہ انسان انبیاء کے صبر کو یاد کرے کہ ان کی قوموں نے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مال کی تقسیم کے بارے میں الزام لگا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ غصے میں صرف اتنا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا، یعنی خود صبر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد کی۔ تو جب ہم یہ یاد رکھیں گے نا کہ پیغمبروں کو تو اس سے بھی بڑی بڑی اذیتیں دی گئی تھی،
اور اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا، غصہ دلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا، صبر کیا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک موٹیویشن ملے گی اور صبر آ جائے گا۔ تو جو بات ہم نے اب تک سیکھی وہ کیا ہے کہ غصہ تو آئے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور پھر خاموش ہو جانا ہے، اللہ کی پناہ لینی، دوسرے لوگوں کی مثال یاد کرنی، پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ چہرے سے اظہار کرنا ہے، زبان نہ کھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آتے تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ دوسرے کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، تو اس سے آپ دیکھیے کہ آپ سچویشن کنٹرول کر لیں گے اور بیڈ فیلنگز ختم ہو جائیں گی، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ورنہ ہوتا کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو پہلے آپ کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کیفیت سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر آپ کوئی اور اچھا کام جب جا کے کر سکتے ہیں، ریگریٹس الگ ہوتی ہیں، نیکیوں میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل پھر کیا ہے کہ انسان اسی وقت معاملے کو سنبھالے، برائی کی جگہ اچھائی کر دے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، یہ مسلم احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کثرت سے معاف کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا 70 بار۔ اسی طرح دوسرے کی بدسلوکی کا جواب صرف مسکراہٹ سے دینا، اونلی اسمائل۔ اور اس کا کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک بدو نے آ کے چادر ڈالی، کھینچنے لگا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، غصے میں کچھ نہیں کہا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی سخت بات کر رہا ہو، سخت طریقے سے بول رہا ہو، تو اس وقت جواباً حلم کا مظاہرہ کرنا۔ پھر حق بات ہی کہنا چاہے غصے میں ہو انسان۔ پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جس سے انسان کی آخرت برباد ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا سا غصے کی چھوٹی سی چنگاری سارا گھر جلا دیتی، تو چھوٹی سی غصے والی بات گھر توڑنے پہ اور طلاقوں پہ تک بات لے جاتی، اور اسی طرح انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر برائی کا جواب بھلائی سے دینا، جواب دینے میں محتاط رویہ اختیار کرنا، سوچے سمجھے نپے تلے لفظ بولنا، خصوصاً سینسیٹیو لوگوں کے ساتھ، کہ جو آپ کی چھوٹی سی بات کو بھی کچھ سے کچھ بنا کر ناراض ہو بیٹھیں گے آپ سے۔ اور ایسے لوگوں کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ ہو سکتا ہے، ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں تو بس آپے سے باہر ہو گئے۔ تو پھر کوشش کریں کہ اس موقع پر وہ بات نہ ہی کی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ پھر لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یعنی غصے میں کیا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا، بد زبانی اور لان تان نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح گالی گلوچ نہ کرنا، ہاتھ نہ چلانا کہ انسان تھپڑ مارنے پہ آ جائے، کسی پر بھی ظلم نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، بد دعا نہ دیں۔ بہت سے لوگ غصے میں جب بڑبڑانے لگتے تو پھر اگر جواب ویسے نہیں دے سکتے تو بد دعائیں دینے لگتے، کیونکہ اگر آپ کی بد دعا جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر نہ لگتی ہے تو واپس آپ پر نہ پلٹ آئے، تو بہت اس میں خطرہ ہے۔ جلد بازی سے پرہیز کرنا۔ پھر اسی طرح اگر آپ اپنے بچے میں غصہ دیکھتے تو اس کو دعا دے، کسی بڑے میں دیکھتے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کر۔ پھر بہت چیخ چلا کے سمجھانے کے بجائے وہی بات آرام سے بیٹھ کے کریں، کیونکہ وہ زیادہ اچھی کنوے ہوگی۔ اگر اس وقت پاسبل نہ ہو، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، تو پھر کسی اور وقت پر اس کو ڈال دیں۔ پھر اسی طرح جس بات پر غصہ آیا اس کی وجہ بھی بتایا کریں۔ بعض لوگ موڈ آف کر لیتے ہیں، غصے میں کئی دن بولتے نہیں، یہ نہیں بتاتے بھی مسئلہ کیا ہوا۔
تو اس سے بڑی پریشانی رہتی ہے پھر گھروں میں. پھر اسی طرح آپے سے باہر نہ ہو. کوئی اور ہمیں نصیحت کرے تو اس کو قبول کر لیں. غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دو بچے جھگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں تو آپ کسی ایک کے حق میں بات کرتے تو دوسرے کی پوری بات بھی نہیں سنتے. تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پوری یا آدھی. تو جب آدھی عقل ہی ماری جائے تو پھر غصے کی حالت میں انسان دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنے کے لیے انتظار کرے, غصے میں فیصلہ نہ کرے. پھر اسی طرح اگر آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو غصہ بہت کرتے ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بارے میں معلوم کریں کہ کس چیز سے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح غصے سے بچنے کی دعائیں بھی کریں. سب سے پہلی دعا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے, مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے یا کوئی غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے. اس چیز سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. شیطان کے کچوکوں سے پناہ مانگے. یہ دعا بھی پڑھی جائے, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پھر دل اور زبان کی اصلاح کی دعا کرے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے, میری زبان کو درست کر دے, میرے دل کے کینے کو دور کر دے. پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانے کی دعا, وہ کیا, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ اس بات سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتی ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی آ کے مجھ پہ کرے. پھر غصے کی حالت میں اگر کسی پر زیادتی ہو ہی جائے تو اس کے لیے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, وہ ویسے ہی غصے میں آ جاتا ہے جیسے انسان غصے میں آتا ہے, اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا, بس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اسے برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارے کا باعث بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہو. تو دوسروں کو دعا دے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو. پھر اسی طرح غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگے کہ اللہ ہم غصے میں بھی صحیح فیصلہ کریں اور صحیح بات ہی کیا کریں. اور اس کے لیے دعا کیا ہے, ہم سب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ اعین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلۃ. اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. یا رب العالمین تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے, ان میں شامل کرتے جن سے تو راضی ہو گیا. یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہمارے عمل اور اخلاق میں اس کو پیدا کر دے. یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے, ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, اور ایک دوسرے سے بد اخلاقی سے اور بدتمیزی سے بات کرنا اور پیش آنا ہم سب سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.